جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تحریک لبیک کے منتخب امیر ہیں اور حافظ خادم رضوی صاحب کے بڑے صاحبزادے حافظ سعد رضوی صاحب نے۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام حافظ صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے ہم تعزیت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو ایک بھرپور زندگی گزار کر اور جس طریقے سے اس قوم نے ان کو رخصت کیا ہے وہ بھی ایک قابل رشک مناظر تھے جو ہم نے دیکھے، اور اس کے بعد جو بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ جو ہے وہ آپ کے کاندھوں پر آ گیا ہے تحریک لبیک کی، اس حوالے سے بھی ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے تو آپ صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ جیسے ہی ہمیں خبر ملی تھی حافظ صاحب کے انتقال کی، بڑی شاکنگ نیوز تھی پورے پاکستان کے لیے کہ 2 دن پہلے وہ اسلام آباد سے آئے، وہاں پہ لوگوں نے ان کا خطاب بھی سنا، پھر ایک دم خبر آتی ہے، پھر ہماری اس دن آپ سے اوریہ صاحب کی بات بھی ہوئی، آپ نے کنفرم بھی کیا۔ تو آخری لمحات جو تھے ان کے حافظ صاحب کے، ذرا ان کے بارے میں بتائیے گا قوم کو کہ گھر پہ آپ جیسے ان کو منتقل کیا اور جب آخری بات چیت آپ کے ساتھ کیا ہوئی تھی حافظ صاحب؟ جی، آخری وقت میں قبلہ کے پاس ہی تھا جی اور مجھے کچھ کارکنان کی گرفتاری کی خبر آئی۔ اس کال کو لینے کے لیے میں باہر گیا اور ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، اور تھوڑی دیر بعد مجھے گھر سے آواز آئی کہ فوراً آپ ادھر آئیں۔ میں جب آیا تو حضرت کی طبیعت بالکل بگڑ چکی تھی، اور میں نے کوشش کی، لیکن میں نے جب نبض پہ ہاتھ رکھا اور ساری چیزیں دیکھی، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے کوئی ان کی کوئی طبیعت بگڑی اسلام آباد سے آ کر کہ کیا تھی کیفیت ان کی؟ ہم نے آخری تقریر ہم نے سنائی ہے تو اس کے اندر بھی وہ ذرا تھوڑے سے بیمار محسوس ہو رہے تھے ہم۔ بلکہ میری بات بھی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ پھر آپ نے ذمہ داری بھی لگائی تھی اپنے ان کی، کیونکہ ہم دھرنے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے تھے، تو میرے خیال ہے وہاں بخار کوئی آنسو گیس کی زیادہ شیلنگ ویلنگ کا کوئی اثر تو نہیں زیادہ ہوا تھا وہاں پر؟ نہیں جی، حضرت نا یہاں سے قبلہ ہمارے قائد محترم مرشد، وہ جب یہاں سے فیض آباد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس سے 2 دن پہلے آپ کو سخت بخار تھا، اور جب آپ پنڈی پہنچے تو آپ بخار کی حالت میں تھے، اور جب آپ وہاں آئے فیض آباد میں تو تب بھی آپ کو ٹیمپریچر تھا 102 3 4 کے درمیان، شدید ٹیمپریچر تھا۔ جب آپ واپس آئے تو یہی حالت رہی کہ نارمل ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ ٹیمپریچر، اور یہی صورتحال جب آپ کو پہلے کبھی ٹیمپریچر ہوتا تھا تو اسی طرح حالات رہتے تھے۔ جی بس آپ کو کوئی کرونا کی علامات کا تو شبہ نہیں ہوا کہ جس طریقے سے آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا کی علامات کے حوالے سے بخار نہیں اتر رہا تھا یا کھانسی، تو ایسا تو کوئی شبہ نہیں گزرا؟ نہیں جی، نہ آپ کی چھاتی بند تھی، نہ آپ کا گلا خراب تھا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، یہ غلط افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ اچھا یہ تو خیر اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ لوگ افواہوں سے نکل جائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا جو جن کا جنازہ ہوا ہے اس نے ایک دفعہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس امت کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لیے جان دینے کے لوگ اسے تیار ہیں۔ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایک روح ہے اس پورے پاکستان کی۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک سے اب لوگوں کی بہت توقعات وابستہ ہو گئی ہیں، اگرچہ کہ یعنی میں ابھی بتا رہا تھا اسی پروگرام میں کہ واحد پارٹی ہے جس کا میڈیا نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو لائے عمل ہے، ظاہر بات ہے پہلا تو معاہدے پہ عمل درآمد کی بات ہوگی کہ کیا آپ اس کو اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے بالکل اسی جوش و خروش کی طرح آئندہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس مشن کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، اس معاہدے کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ معاہدہ ایک بائی ریٹن پیپر کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے اوپر حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے 3 ذمہ داروں نے دستخط کیے ہیں، اور ہمارے مجلس شورا کے 3 ذمہ داران کے دستخط ہیں۔ اگر جو حکومت ہے وہ اس معاہدے سے روگردانی کی کوشش کرے گی ٹھیک، تو اس کے بعد مجلس شورا سے ہم مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر راست اقدام اٹھائیں گے، اور کوشش نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گی۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے،
اور پارلیمنٹ میں ہمیں یقین ہے کہ تمام حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم حکومت کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ اپنا عشق رسول ظاہر کرتے ہیں. تو جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا اور یہ اتفاق رائے سے پاس ہو جائے گا. اور اگر اس کے اوپر کوئی بات ہوگی تو ہم ان پارلیمنٹیرینز کے پاس خود جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ MNA شپ مبارک، آپ کو یہ تمام سہولیات مبارک، لیکن حضور کی عزت اور ناموس کے لیے آپ امت کی آواز بنے، اور یہ ذمہ داری ہم جہاں تک لے کر جا سکتے تھے وہاں تک تو پہنچا دی، اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحیح بات. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کی جو شخصیت ہے، جنہوں نے جس طرح انہوں نے ایک نئی روح پھونکی تھی، اور خاص طور پہ سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف جس طرح وہ بہت بڑی آواز تھے، آپ اندازہ کریں کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہمیشہ وہ اس طرح کے ایسے لگتا تھا کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ان کے ساتھ. آپ کی یہ جدوجہد جو ہے سیکولرزم اور لبرلزم، آج جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کی صورتحال ہے، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے آئندہ انشاءاللہ العزیز؟ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمیں ایک سلوگن دیا، وہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے. اور اس ملک کو جب بنایا گیا تو ہر چھوٹے بڑے ہر مسلمان نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے تک کے لیے ہم اپنی آخری سانس تک ہر طرح سے جدوجہد کریں گے. اچھا حافظ صاحب، ایک چیز ہمیں نظر آئی اس جنازے کے اندر کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء، سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے وہ بھی شریک ہوئے. اور ظاہر ہے جب آپ اس پولیٹیکل ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کے باقی جماعتوں سے بھی رابطے ہوتے ہیں، ایک مشترکات کے اوپر اتفاق کی بات ہوتی ہے. تو اتنی دینی جماعتیں ہیں تو تحریک لبیک کی کیا پرائرٹی ہوگی کہ باقی دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کو بھی اس جدوجہد کے اندر شامل کیا جائے گا، یا آپ سولو فلائٹ کے حامی؟ نہیں جی، سیاست میں تمام دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر، ہماری سیاست کے اندر سب سے پہلے حضور کی شریعت کا معاملہ ہے، حضور کی ناموس کا معاملہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے. جب وہ لوگ ہماری اولین ترجیح پر آ جائیں گے تو ہم ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنی ہی ترجیحات کو آگے رکھیں اور ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم کسی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ مل جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم فیض آباد میں شیل کھاتے رہیں، فیض آباد میں لاشیں اٹھاتے رہیں، ختم نبوت کے لیے سارے معاملات کرتے رہیں، اور کسی کے لبوں کو جنبش تک نہ آئے، تو ہم کسی کی سیاسی ترجیحات یا کسی کے رنگین نعرے یا کسی کی ذاتی مفادات کے اوپر کیسے جا سکتے ہیں چل کے؟ پہلے تو وہ ہمارے ساتھ اس معاملے پر آئیں جو معاملہ ہمارے ایمان کی اساس کا ہے، پھر ان سے دوسرے معاملات پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ اہم ترین چیز ہے کہ خود بھی آیا دین آیا. مجھے اطلاع یاد ہے کہ ایسا وہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اصل میں دین کے نفاذ کے لیے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی، ترجیح اول آپ کی جو ہے اس کے اوپر طے کر دیا جائے. تو ترجیح اول کے حساب سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو تو باقی کتنی بڑی تمام سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آئندہ جو ہے اس اتنے بڑے کراؤڈ کی تنظیم سازی جو ہے اور اس کو ایک لڑی میں پرونا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کی صورتحال کہ آپ کیسے اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے آپ کے کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں، ہمارے قائد ایک تمام جماعت کے روح رواں، ہر چیز انہوں نے بنائی، لیکن ایک ان کی خصوصیت تھی اس جماعت کے مستقبل کے لیے، اور مستقبل کے لیے بھی، اور ان کی حقیقی دلی آواز بھی تھی کہ انہوں نے پوری جماعت میں کسی کا ذاتی نعرہ نہیں لگنے دیا، بلکہ اپنا بھی ذاتی نعرہ نہیں لگنے دیا. اور جب بھی مجھے امید ہے اس امت مسلمہ کے، ان مسلمانوں کے بیٹوں سے، ان پاکستانی باسیوں سے امید ہے کہ جب بھی میدان میں یا کسی بھی گراؤنڈ میں، کسی گلی کوچے نگر میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا تو یہ قوم اسی طرح جمع ہو جائے گی حضور کی غلامی میں اپنا اظہار وفا کرنے کے لیے.
जी बहुत अच्छी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बाकी सही बात है। उन्होंने किसी पीर का नारा लगने दिया ना अपना नारा लगने दिया। तो अभी ब्रेक पे रहिएगा। चलो जी, हम यहाँ पे रहते हैं, आप सब ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और आपकी जो तरजीहात हैं और किस तरीके से लेकर और जो चैलेंजेस को लेकर आप आगे बढ़ेंगे उस पर करेंगे गुफ्तगू।